جب ایک انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ پاتے، روح کھنچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کو کھینچ لیا جاتا ہے تو انسان کی سانس ایک ہی طرف یعنی باہر کو ہی چلنے لگتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب چند سیکنڈ میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے۔ ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہو تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بد دین یا دنیا پرست ہو تو اس کا دماغ کنفیوژن اور ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرنے لگتا ہے، اور انتہائی مشکل سے ہی وہ انسان چند لفظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان روح نکلتے ہوئے ذہن میں ایک زبردست تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑی کی طرح پڑا رہتا ہے جس میں کسی حرکت کی گنجائش باقی نہیں ہوتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے، آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کو تہ خانوں سے نکل کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے۔ جیسا کہ روحوں سے وعدہ کیا گیا ہے، جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹتا، کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹھکانہ دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند لمحوں سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر گیا تھا تو اس کی روح کے لیے بھی آج کا زمانہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے۔ مومن کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے، جبکہ گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرے۔